آج کا خطبہ. تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان. ماہ شعبان، استقبال رمضان. الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. وہ اللہ جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو تھکتا نہیں، جو اکتاتا نہیں، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی. وہ زندہ ہے، وہی ازل ہے، وہی ابد ہے. جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کی. وہی ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسل مبعوث فرمائے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول اور نبی ہیں. اما بعد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب و شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے. اس مہینے کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف ما ثبت بسنہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ روزے دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہو جاتا ہے. شعبان کا لفظی مطلب ہے شاخ در شاخ ہونا. نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا: یہ مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزے داروں میں ہو. اس مہینے کی 15ویں شب کی خصوصی طور پر فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی نجات کی رات. ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں. اب یہ انسان کے ذہن سے بالاتر ہے کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد متعین کر سکے. بیہقی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں. اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اعمال دربار خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، اور روزی اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنے والی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. یہ روزہ مستحب ہے، اگر رکھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. شب برات کے بارے میں تمام تر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں 3 باتیں مسنون ہیں. نمبر 1، 15ویں شب میں قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا. نمبر 2، نفل نماز اور اس میں طویل سجدے کرنا، یعنی کافی دیر تک سجدے میں رہنا اور دعا مانگنا. اور نمبر 3، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. اللہ رب العالمین ہمیں شعبان المعظم کی برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.